لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وكرمه وشرفه وفضله على سائر الحيوان بالنطق والبيان وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله ولم يجعلني من سائر الأمم وأعد الجنة للمتقين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على المرسلين سيما على سيد الكونين جد الحسنين المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صلوات محمد وعلى بعض افراد کہنے والے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں بڑے اطمینان و شوق سے کہ ہم لوگ محمد کو چھوڑ کے آل محمد ہی کے ذکر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ عقل سے پیدل ہیں. ہم محمد کو چھوڑتے نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آل محمد کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ محمد بلند ہیں آل محمد سے. جب آل محمد محمد سے بلند نہیں ہے تو محمد سے جو نیچے ہے اس کی تعریف اس لیے کرتے ہیں, اس کے فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جب محمد سے کم کا درجہ اتنا ہے تو محمد کا درجہ کتنا بلند ہوگا. پہلے آل کو پہچان لو تب محمد کو پہچاننا. آل تو تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو محمد کو کیا پہچانو گے. میں نے سرنامے کے طور پر جس چیز کو پیش کیا قرآن کی آیت ہے وما محمد الا رسول. کسی نے بہتوں نے مسلمانوں نے صدر اسلام میں محمد کو بڑا بھائی چھوٹا بھائی دولہا بھائی. نہ محمد کسی کے بڑے بھائی ہیں نہ چھوٹے بھائی نہ دولہا بھائی ہے. محمد کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول. محمد کو پہچاننا تو رسالت کے آئینے میں دیکھو. بڑے بھائی چھوٹے بھائی دولہا بھائی کے آئینے میں نہ دیکھنا صلوات پڑے محمد و آل محمد پر. یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی, یہاں حقائق چلتے ہیں. وہ محمد کہ جس کے لبوں پہ وما ينطق عن الهوى کی مہر لگی ہے, وہ محمد کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. قرآن نے کہا وما محمد الا رسول کہ محمد نہیں ہے مگر رسالت کے آئینے میں دیکھو. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ہماری تمہاری طرح سے آئے بائیں شائیں ہانکنے والا محمد نہیں ہے. پابند وحی ہو کہ محمد بات کرتا ہے. قوم وہ ہے جس کا بچپنا بھٹکنے میں گزر جاتا ہے, جوانی بہکنے میں گزر جاتی ہے, بڑھاپا سنکنے میں گزر جاتا ہے. لیکن اللہ نے کہا محمد کی جوانی بڑھاپا ادھیرپن بچپنا سب کی ضمانت ہم لے رہے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى. محمد نہ بچپن میں بھٹکا نہ جوانی میں بہکا نہ بڑھاپے میں سنکا. محمد شروع سے آخر تک محمد ہی محمد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. آگرے کا جلسہ کرنے جو دور دور سے لوگ آئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے نہیں, آگرے والوں کی طرف سے نہیں, علماء کی طرف سے نہیں. علماء اہل سنت میں ایک جلیل القدر شخصیت گزری ہے. کون؟ علامہ زمخشری. علامہ زمخشری بڑی مارکے. سلوات پڑھے محمد وآل محمد.
چلو بھیا جلدی ہٹو، ہم 15 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ علامہ زمخشری اپنی مشہور معرکۃ الآراء کتاب تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر ہے علامہ زمخشری نے لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر کشاف، اس میں لکھتے ہیں مشہور ہمارے درمیان کیا ہے، پیغمبر نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ ایسی مشہور حدیث ہماری قوم کے یعنی فرض پہ آنے والے بچے جانتے ہیں، من مات علی حب آل محمد جو آل محمد کی محبت لے کے دنیا کا شہید، جی نہیں، یہ حدیث تو مشہور ہے۔ علامہ زمخشری نے 6-7 حدیثیں درج کی ہیں اپنی ذمہ داری پہ، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قیصر حسین بنارسی، قیصر حسین نجفی نہیں کہہ رہا، علامہ زمخشری کہہ رہے ہیں۔ اگر دامن تھامنا ہے، ہاتھ تھامنا ہے تو قبر سے ان کو نکالو، پوچھو کہ ایسا بیان کیوں لکھے گئے، وہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ مشہور ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، لیکن محبت آل محمد سے ہٹ کے جو بغض آل محمد پہ مر جائے، بغض آل محمد دل میں لے کے اٹھ جائے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن علامہ زمخشری نے اس کو بھی لکھا ہے، خوب چٹھا اڑایا، کیا من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو آل محمد کی دشمنی لے کے دنیا سے چلا جائے وہ کفر کی موت مرا۔ میں ریپیٹ کروں کہ یاد ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ زمخشری کہہ رہے ہیں کشاف میں، من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ اب قبر سے بڈھوں کو جگاؤ، اٹھاؤ کہ بغض آل محمد لے کے قبر میں گئے ہو تو کفر کی موت مرے ہو، چلو پڑے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری حدیث کیا لکھتے ہیں، من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بغض آل محمد دل میں لے کے اٹھے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو مہک بھی نہیں سن سکتا۔ تیسری حدیث علامہ زمخشری لکھتے ہیں، من مات علی بغض آل محمد یکتب بین عینیہ عائش من رحمت اللہ، جو دشمن آل محمد بن کے دنیا سے گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس دنیا سے جا رہا ہے۔ اب یہ نہ سوچیے گا دونوں آنکھوں کے درمیان کیسے لکھا جائے گا، ارے موٹا مہین نہیں، ایک مسور کی دال بھر کی پتلی، اس سے آپ پہاڑ بھی دیکھ لیتے ہیں، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ ہاذا، یہ مرنے والا جو مر رہا ہے یہ عائش من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جب اللہ کی رحمت سے بےہودہ مایوس ہے تو اللہ کی رحمت کی چھوٹ کہاں سے ملے گی؟ چلو آپ پڑھیں محمد۔ یہ تو دشمن آل محمد، مبغض آل محمد کے لیے ہے۔ اب اپنے بارے میں آپ سن سکے تو سنیں، اب آپ کی زحمت تمام کرنا ہے 25 منٹ کے اندر، 22 منٹ رہ گیا ہے، کہ اپنے بارے میں، آپ کے بارے میں کیا لکھا زمخشری نے۔ ایک وہ مشہور حدیث جو ابھی پڑھی، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، 5-6 اور انہوں نے لکھ ماری ہے، اور بڑی مضبوطی سے، بڑی ہڑک کے ساتھ لکھا ہے، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی دوستی لے کے دنیا سے اٹھے گا وہ مرنے کے پہلے، قبض روح کے پہلے مغفرت شدہ اٹھے گا۔ یہ نہ ارے وہ اور ہوں گے جن کے حق میں دعا کی جاتی ہے، رضی اللہ، ارے یہ محب اہل بیت جب دنیا سے جا رہا ہے تو مغفور جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر۔ تیسری حدیث، من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ،
جو آل محمد کی محبت لے کے دنیا سے اٹھ رہا ہے، ماتا طیبہ اسے توبہ کرنے والوں میں اللہ نے شمار کیا ہے۔ ملک الموت سراہنے قبض روح کے لیا ہے۔ اللہ نے کہا لکھو کہ یہ طیبہ ہے، توبہ کیا، تو محبت آل محمد، الفت آل محمد اس پھل کا نام ہے کہ جو موت کے پہلے اس کے سرانے آ جاتا ہے، آواز دیتا ہے یہ توبہ کیا ہوا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چوتھی حدیث لکھتے ہیں، من مات علی حب آل محمد ماتا، جو آل محمد کی محبت دنیا سے لے کے اٹھے گا وہ اس عالم میں مرے گا کہ فتح لہو بابان الی الجنہ، کہ مرنے کے پہلے اللہ اس کے لیے جنت کی طرف دو دروازہ کھول دے گا، دو دروازہ۔ حسن حسین کو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ حسن حسین ہماری مدد کے لیے ایسے اس عالم میں آ رہے ہیں، اس انداز سے آ رہے ہیں کہ دروازے بھی دو دروازے جنت کے۔ ابھی آپ دنیا میں ہیں، بستر مرگ پر ہیں، اور دو دروازے کھول گئے، ہے کہ نہیں؟ پھر وہ لکھتے ہیں من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ، جو آل محمد کی دوستی لے کے دنیا سے اٹھے گا، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یزف الی الجنہ، بغیر کسی روک ٹوک کے وہ جنت میں، صلوات پڑھے محمد والوں۔ بھائی دیکھیے، جب آپ لوگ ادھر ادھر کیجیے گا تو معاملہ ذرا اور آگے بڑھ جائے گا۔ من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو آل محمد کا دوستدار بن کے دنیا سے اٹھے گا، اسے معمولی نہ سمجھنا، ایسے ہی اٹھے گا دنیا سے جیسے ایک لڑکی، ایک عورت، ایک دلہن سج دھج کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اما لڑکی دلہن اچھی ہو یا بری ہو، بعد میں ساس بہو سے جھگڑا ہو جائے الگ بات ہے، لیکن جب پہلا قدم بہو کا پڑتا ہے تو ساس بھی کلیجے سے لگاتی ہے، بہو بھی سوچتی ہے بڑھیا گھر مل گیا۔ تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ محبت آل محمد لے کے دل میں دنیا سے جو جائے گا وہ ویسے ہی جائے گا کہ جیسے ایک دلہن سج کے اپنے سسرال جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، تو سجی ہوئی عورت جا رہی ہے۔ آپ جب دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ تو حدیث نبی کی روشنی میں سج کے جائیں گے، منہ میں کالک چونا تو ان کے لگے گا کہ جو بغض آل محمد پہ مر جائیں۔ تب آپ محمد و آل محمد پر۔ ارے اس وقت ایسے لوگوں کو آئینہ بھی چھوٹا بڑا نصیب نہ ہوگا کہ جو منہ کی کالی کا چونا صاف کر لیں۔ ملک الموت کہاں موقع دینے والے؟ ملک الموت تو اتنے کڑے ہیں کہ سلیمان پیغمبر کے در پر آئے، 400 سال لگ بھگ جس نے زندگی گزاری بلکہ حکومت کی، وہ عصا کا تکیہ کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ملک الموت اس وقت تم کیسے آئے؟ بحر سلام آئے، معلوم ہے نا، بحر سلام آئے قبض روح، کہے نبی خدا بحر سلام نہیں آیا ہوں آج، یعنی اس کے پہلے آتے تھے سلامی کے لیے، آج سلامی کے لیے نہیں آیا ہوں، آج تو قبض روح کے لیے۔ اچھا ملک الموت اتنی مہلت ہے کہ بیٹھ جاؤں؟ اللہ اکبر! دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ آسانی سے سن رہے ہیں، آسانی سے پڑھ کے گزر رہے ہیں اور شوق سے آپ سن رہے ہیں، مگر ذرا سا کنڈیشن کو دیکھیے، ملک الموت اتنی مہلت ہے کہ بیٹھ جاؤں؟ کہے خدا کے نبی آج بحر سلام نہیں آیا ہوں سلامی کے لیے، آج بھائی اتنی اجازت ہے کہ نہیں، بیٹھنے کی بھی مہلت نہیں ہے، کھڑے کھڑے ایسا کوئی ہاتھ میں لیے تکیہ کیے قبض روح، اور ایک زمانے تک جناب سلیمان پیغمبر عصا پہ تکیہ کیے مرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لشکر فوج ہے بننے وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کھسکیں گے تو غضب ہو جائے گا، سلیمان ہے۔ اب کون انہیں بتایا کہ سلیمان جا چکے ہیں؟ تو سوچیں کہ سلیمان مر چکے ہیں،
جا چکے ہیں، قبض روح ہو چکی ہے، مگر نبی کا جسم ہے، نہ سڑا نہ گلا نہ بدبو نہ گرے۔ وہ تو کہیے کہ اللہ نے دیمک کو بھیج دیا، دیمک نے جب عصائے سلیمان کو چاٹا ہے اور گل گئی تو عصا جب زمین پہ دو ٹکڑے ہو کے گری تو جناب سلیمان نیچے آئے، ہوتا نہیں عصا کو اللہ نے کہا عصا کو گرا دو تاکہ دفن کفن تو ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی نبی کا جسم اب دفن جو کرنا ہے اسے اللہ نے اہتمام کیا، تو یہ ہے کہ محبت آل محمد وہ ہے کہ جو اب بات آ گئی ہے قبض روح پر، ایک بات کہتا چلوں آپ کی زحمت تمام کر دوں کہ جناب یعقوب پیغمبر کے پاس ملک الموت آیا۔ جناب یعقوب پیغمبر جانتے ہیں نا، سر اٹھایا ملک الموت، مجھے گھبرائے ہوں گے، ملک الموت خیریت ہے؟ قبض روح کے لیے آئے ہو یا سلامی دینے؟ بہر سلام کرنے خدا کے نبی، آج قبض روح کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، سلامی دینے کے لیے آیا ہوں، سلام کرنے آیا ہوں۔ بات ہوئی، جانے لگے ملک موت۔ جناب یعقوب کے ذہن میں پتہ نہیں کیوں کیا بات ہے، کہتے ہیں ملک الموت سنو، آج تم سلامی کے لیے آئے ہو، جب قبض روح کے لیے آنا نا، دیکھیے یہ نہ سوچے کہ کون کہہ رہا، کیا یعقوب پیغمبر ہیں، آج تم سلام کرنے لیے آئے ہو، قبض روح کے نہیں۔ کب آؤ گے؟ کہا خدا اگر نبی جب آؤں گا تو آؤں گا۔ کہا ملک الموت جب قبض روح کے لیے آنا تو دیکھو ایک بات سن کے جاؤ، کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ نبی کہہ رہا ہے ملک الموت سے، دیکھو جا تو رہے ہو، جب قبض روح کے لیے آنا تو ایسے نہ چلے آنا۔ ہائے ہائے کیا کہہ رہا نبی، اے ملک الموت آج آئے ہو سلام کے لیے، اور کل جب قبض روح کے لیے آنا تو ایسے ہی نہیں چلے آنا، بلکہ ایک قاصد بھیج دینا پہلے، قاصد ڈاکیا پیغامبر نمائندہ پہلے سے بھیج کے ہمیں باخبر کر دینا۔ کیا یعقوب نے کہا کہ ایسے ہی نہ چلے آنا قبض روح کے لیے، جب قبض روح کے لیے آنا تو پہلے سے ایک قاصد کو بھیج دینا، قاصد باپ پہلے آئے گا تم بعد میں آنا۔ کہا اچھا خدا کے نبی آپ قاصد کے لیے خواہش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں پہلے اپنا نمائندہ بھیجوں گا، قاصد بھیجوں گا، تب آپ کی روح قبض کروں گا۔ ہو گئی بات۔ کچھ دن کے بعد جناب ملک الموت حضرت یعقوب کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیسے آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا ہے ملک الموت تم سے ہم سے کیا معاہدہ ہوا تھا؟ ہمیں یہی تو طے ہوا تھا قبض روح بعد میں کرنا، پہلے ایک قاصد بھیج دینا۔ کہے خدا کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، ہم سے تم سے یہ طے ہوا تھا کہ قبض روح بعد میں کرنا، پہلے ایک قاصد بھیج دینا، سگنل دینے کے لیے بھیج دینا کہ تم آنے والے ہو۔ کہے خدا کے نبی آپ نے جو حکم دیا تھا کہ قاصد پہلے آئے تم بعد میں آنا، میں نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب یعقوب کا اور مزاج، ارے کہاں کون قاصد ہے؟ کہا یعقوب آپ نے ایک قاصد کہا تھا کہ قبض روح بعد میں کرنا، ایک قاصد بھیج دینا، آپ کی خواہش تھی ایک قاصد، میں نے ایک نہیں بلکہ ایک کے بجائے تین قاصد بھیجا آپ کے پاس تاکہ آپ الرٹ ہو رہے ہو جائیں۔ ایک قاصد نہیں تین۔ کہا ہے ملک الموت تم نے تین قاصد کہاں بھیجا؟ کہا اے یعقوب آپ کی خواہش تھی کہ قبض روح کے پہلے ایک قاصد بھیجنا، تین قاصد بھیجا، اب آپ نے نہیں پہچانا تو میں کیا کروں؟ کیا؟ کہا پہلا قاصد یہ بھیجا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، پہلا قاصد۔ دوسرا قاصد یہ کہ آپ کے بدن پہ جھریاں پڑ گئی۔ تیسرا قاصد یہ کہ آپ کے بازو کی طاقت سلب ہو گئی۔ یہ تین پیغامبر ہماری طرف سے تین قاصد تھا۔ پتہ چلا جب انسان کمزور ہو جائے تو اکڑ بند کر دے، جھریاں پڑ جائیں سوچے یہ پیغام موت ہے، آنکھ کی بینائی چلی جائے یا کم ہو جائے سمجھے یہ پیغام موت ہے۔ طاقت بازوؤں کی، جن بازوؤں
کو لے کر کے کرتے تھے کمزوروں کے سامنے، جب وہ جلجل ہو جائیں، لجمج ہو جائیں تو سمجھو یہ پیغام موت ہے۔ یہ اپنے لیے یعقوب نہیں کہہ رہے ہیں، شاید ہمارے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم مقام عبرت میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرشتہ موت کا آتا ہے تو کسی کو دیکھتا نہیں، اپنے قانون کو جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے اس کو لاگو کر کے جاتا ہے۔ اور انبیاء و مرسلین بھی موت کو دیکھ کر کے، موت کا جب سامنا ہوتا ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا ہے۔ مگر کروڑوں سلام ہو ہمارا آپ کا کربلا کے ان بے کسوں کے اوپر، کربلا کے ان مظلوموں کے اوپر جو ایک شہید کو روک کر کے جانا چاہتا تھا، نہیں پہلے جام جنت ہمیں نوش کر لینے دو۔ اور جاتے جاتے امام کا خیال 85 سال کا بوڑھا مسلم اور سجا جب گھوڑے سے زمین پہ آیا اور یقین ہو گیا کہ اب چند منٹ نہیں، چند سیکنڈ میں ہم ختم ہونے والے ہیں، حبیب نے مظاہر کا چہرہ سامنے آیا کہ حبیب چند سیکنڈ میں بیوہ ہونے والی عورت بھی ہے، چند سیکنڈ میں یتیم ہونے والا بچہ بھی ہے خیمے میں، کسی کا حوالہ نہیں۔ مسلم کہتے ہیں حبیب سے کہ اے حبیب اسی کا بھی حاضر امام، دیکھو ہم تو اب جا رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں، جب تک زندہ رہنا اس امام کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ارے مسلم کو چاہیے تھا کہ یتیم ہونے والے بچے کے بارے میں، بیوہ ہونے والی عورت کے بارے میں کچھ کہتے، نہیں کسی کا ذکر نہیں، اسی کا بھی حاضر امام، اس امام کا خیال رکھنا۔ اور موت کیا تکلیف ہو رہی ہے زخم کی، یہ بھی مسلم کی زبان پہ جملہ نہیں آیا کہ مجھے اذیت ہے، یہ کربلا کی سرزمین کا شرف تھا۔ اللہ اکبر، یہ سرزمین کربلا ہے، اس سرزمین پر سے جو بھی گزرا، چاہے صفی اللہ گزرے ہوں، چاہے خلیل رب گزرے ہوں، آنسو بہا کے گزرے، سوال کیا گیا، آنسو بہا کے جو انبیاء گزرے انہوں نے سوال کیا پالنے والے کیا وجہ ہے کہ اس سرزمین سے گزر رہے ہیں تو اذیت مبتلا ہو رہے ہیں؟ کہا تمہیں خبر نہیں، ارے یہ وہ سرزمین ہے کہ 72 سر گریں گے یہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا فخر مرسلین کا نواسہ ذبح کیا جائے گا۔ یہی وہ سرزمین تھی کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، بس 2 جملے مصائب کے سن سکو تو سنو، اور مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ مصائب آپ سن لیں گے، نہ ہم میں اس وقت طاقت ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے چالنے والوں۔ یہی وہ سرزمین ہے جب شام غریباں کا سناٹا چھایا، اداسی چھنرائی اور شہداء کے سر نوکے نیزہ پہ آ گئے تو چاہنے والوں ایک ننھی یتیمہ کمسن بچی ہے جس کے بارے میں ذاکرین سے برابر آپ سنا کرتے ہیں، مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا ہے، ایک چھوٹی سی بچی، آپ سوچیں اپنے دماغ پر ذہن پر زور دیں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، جن کی آغوش میں ننھی بچیاں پل رہی ہوں گی وہ زیادہ احساس کریں گی کہ ننھی سی بچی 4-6 سال کا سن ہی کیا ہوتا ہے۔ کوئی مرد ہو بڑا ہو، عورت کا ذکر نہیں، بچی کا ذکر نہیں، مرد کا بہادر شجاع سے شجاع مرد کا ذکر کر رہا ہوں۔ اندھیرا ہو، چٹیل میدان ہو، لاشوں کا ڈھیر ہو، اس میں اندھیرے میں جنگل میں مقتل میں کوئی سوئی رات میں اکیلا مرد بھی شاید جانے سے گھبرائے، مگر اللہ رے سکینہ، ہماری خواتین، ہمارے مرد، ہمارے بچوں کا لاکھوں کروڑوں سلام ہو بی بی سکینہ تیرے اوپر، کچھ سناٹے کے عالم میں، اندھیرے میں، جنگل بیابان میں سکینہ اپنے بابا کو تلاش کرتے جا رہی ہے، آواز دے رہی میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو۔ اب حسین کیا کریں، جب 2 مرتبہ سکینہ پکار چکی، تیسری بار پکارنے پہ آئی، باپ کی کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ ادھر آ جاؤ۔ آپ سوچیں کہ انسان کی میت کیسے پہچانی جاتی ہے، یا جس پہ سر ہو سر دیکھ کے شرم، یا جس پہ لباس ہو لباس ظالم نے چھین لیے، سروں کے نیزہ کی بلندی پہ ہے، سکینہ کیا کرے، ایک مرتبہ باپ کی خوشبو آئی، ارے میرے بابا،
سن سکو کے چاہنے والوں، آخری جملہ مقتل تو سنو رحمت تمام. کون سکینہ؟ آپ نے سن لیا نا، اس کے پہلے ذاکر نے سنا ہوگا، آج میری زبان سے سن رہے ہیں کہ سکینہ مقتل کربلا میں گئی، مگر کیسے گئی؟ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں سکینہ بی بی جب سے پیدا ہوئی تھی اس وقت سے 10ویں محرم کی شام تک سکینہ کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑے تھے، گودیوں میں سکینہ تھی. پیدائش سے لے کے عاشور کی شام تک سکینہ کا قدم زمین پہ نہیں پڑا تھا، گودیوں میں تھی. لیکن جب شام غریبہ کا سناٹا آیا تو جس بچی کے پاؤں زمین پہ نہ پڑے ہوں، وہ کانٹوں پہ، جلتی ہوئی ریتل پہ ننگے پاؤں مقتل میں جا رہی ہے، وہ بھی غنیمت تھا، رات کا سایہ تھا. مگر غضب تو اس وقت نظر آیا جب 11ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی، سورج چڑھا، سکینہ ننگے پاؤں آغوش سے اتری اور جلتی ہوئی زمین پہ پیر رکھا. کہاں گئی؟ دل اولاد والوں کا بھی مجمع ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن سکو تو سنو. گود سے اتری اور سکینہ جلتی ہوئی زمین پہ آئی. کہاں آئی؟ وہاں پہ آئی جہاں پہ شمر ملون ہاتھوں میں مشق لیے تھا. ایک مرتبہ پیچھے پیچھے شمر کے ننھی بچی چلی، کہا اے شمر، میں یہ نہیں کہتی کہ سکینہ کو ابھی فوراً پانی پلا دے، نہیں، جب تیرے تمام سپاہی سیراب ہو جائے، لشکر سیراب ہو جائے، جانور پانی پی لے اور بش میں پانی بچ جائے تو وہ پیاسی سکینہ کو چند گھونٹ پلا دینا. شمر کچھ بولا نہیں، خاموش تھا. شمر کی خاموشی سن کے سکینہ شاید سمجھی کہ پانی بچ جائے گا تو ہمارے لبوں تک آئے گا. سکینہ نے یہ منظر دیکھا کہ لشکر سیراب ہو گیا، گھوڑے اور جانور پی چکے اور پانی مشکیزے میں بچا ہوا ہے. سکینہ آگے بڑھی، کہا شمر. جیسے ہی شمر اظلم نے سکینہ بی بی کو دیکھا، ایک مرتبہ مشق کا دہانہ کھولا، زمین گھر پہ گرا دیا. اب سکینہ کیا کرے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے رخسار کو گیلی زمین پہ مس کرنا شروع کیا. زینب نے دیکھا، اے بی بی کیا کر رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں، پیاس سے کلیجہ بھونا جا رہا ہے. زمین پہ ظالم نے پانی بہا دیا. گیلی زمین پہ رخسار رکھ کر کے تسکین حاصل کر رہی ہوں. بس یہ سننا تھا. زینب کا رخ، ترائی کا رخ. اے بھیا عباس، آؤ پیاسی سکینہ کو دیکھو. زمین پہ سکینہ گری ہے، رخسار رکھ رہی ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.